السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو جو ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو سیکنڈ ایئر بایولوجی میں ہیں، جو میڈیکل کر رہے ہیں 12ویں کلاس میں۔ تو ان کا جو پیپر پیٹرن ہے 2023 کا، وہ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ پیپر پیٹرن بالکل جو ہے چینج ہوگا پچھلے سال کی نسبت، کیونکہ اس پیپر کے اندر بہت ساری یا اس پیپر سکیم کے اندر بہت ساری چینجز کی گئی ہیں۔ وہ چینجز کون سی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ہم کمبینیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ جو لانگ کا کمبینیشن ہوگا ان کے اندر کویسچن نمبر اگر 5 ہے تو کون سے چیپٹرز آپس میں کمبائن ہوں گے، اے جز کہاں سے بنے گا، بی جز کہاں سے بنے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم شارٹ کویسچن کے حوالے سے بات کریں گے، ایم سی کیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ کے یو اے اس طرح کی چیزیں جو ہیں استعمال کی جائیں گی، تو یہ کیا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس کو سمجھے بغیر، اس پیپر سکیم کو سامنے رکھے بغیر کوئی بھی اسٹوڈنٹ پورے نمبر نہیں لے سکتا۔ کافی جو ہے اس کے لیے پیچیدگیاں ہوں گی، مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو سمجھ آئے، آپ کو اچھی لگے، تو آپ لازمی طور پر شیئر کریں، اس کے بعد جو ہے لائک کریں، کلک کریں، سبسکرائب کریں۔ اب ایک ایک پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جو کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے پیپر میں، وہ ہوتا ہے ملٹیپل چوائس کویسچن، ایم سی کیوز۔ تو لازمی طور پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس معروضیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹل 17 معروضیاں ہوتی ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 16ویں چیپٹر میں سے 2 ایم سی کیوز ہوں گے، 17ویں میں سے 2 ایم سی کیوز، 20ویں میں سے 2 ایم سی کیوز۔ باقی جتنے بھی چیپٹر ہیں تمام چیپٹر میں سے ایک ایک معروضی بنے گی۔ لازمی طور پر ذہن میں رکھیں، 16ویں میں سے 2 معروضیاں، 17ویں میں سے 2 معروضیاں، اور 20ویں میں سے 2 معروضیاں۔ باقی جتنے بھی چیپٹر بچیں گے ہر ایک چیپٹر میں سے ایک معروضی بنے گی۔ تو اس کے بعد سوال نمبر جو 2 ہوتا ہے، کویسچن نمبر 2، یہ شارٹ کویسچن پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل شارٹ کویسچن ہوتے ہیں 12، تو 12 میں سے آپ لوگوں نے 8 کرنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں 15ویں چیپٹر میں سے 3 شارٹ کویسچن، 16ویں میں سے 3 شارٹ کویسچن، 18ویں میں سے 2 شارٹ کویسچن، 26ویں چیپٹر میں سے 2 شارٹ کویسچن، 27ویں میں سے 2 شارٹ کویسچن۔ تو 3 3 6 اور 2 8 10 12 ٹوٹل ہوں گے۔ آپ نے کتنے کرنے ہوں گے؟ 8 کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جو کویسچن نمبر 3 ہوگا یہ بھی شارٹ کویسچن پر مشتمل ہوگا۔ 17ویں چیپٹر میں سے یا 17ویں چیپٹر میں سے 3 شارٹ کویسچن، 22ویں میں سے 3 شارٹ کویسچن، 23ویں چیپٹر میں سے 3 شارٹ کویسچن، 25ویں میں سے 3 شارٹ کویسچن۔ آگے کے یو اے کیا لکھا ہوا ہے ان کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو کویسچن نمبر 4 ہے یہ بھی شارٹ کویسچن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں 19ویں چیپٹر میں سے 2 شارٹ کویسچن، 20ویں میں سے 3 شارٹ کویسچن، 21ویں میں سے 2 شارٹ کویسچن، اور 24ویں چیپٹر میں سے 2 شارٹ کویسچن بنیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے 12 میں سے 8 کرنے ہوں گے، یہاں پر بھی 12 میں سے 8 شارٹ کویسچن کرنے ہوتے ہیں، اور یہ جو پورشن ہے یہاں میں اس میں سے 9 میں سے 6 شارٹ کویسچن جو ہے آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اب اگر مزید دیکھا جائے، جو کویسچن نمبر 5 ہے، لانگ کویسچن ہے، اس میں جو اے پورشن ہوگا وہ 15ویں چیپٹر میں سے ہوگا، اور بی 21ویں چیپٹر میں سے۔ پہلے والی جو سکیم تھی اس میں 15واں اور 25ویں کا کمبینیشن تھا، لیکن اب کون سا ہے؟ 15ویں کے ساتھ 21ویں کا کمبینیشن ہے۔ تو 21واں چیپٹر آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے شارٹ کویسچن کے طور پر کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس سال جو ہے آپ نے لانگ کویسچن کے حوالے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے سوال نمبر 6 جو ہے، اس میں اے جز جو ہوگا 16ویں چیپٹر میں سے ہوگا، اور بی جز جو ہوگا وہ 25ویں چیپٹر میں سے ہوگا۔ اور سوال نمبر جو 7 ہے اس میں لانگ کویسچن بنتا ہے 17ویں چیپٹر میں سے پہلا لانگ کویسچن اے جز، اور یہاں سے 24ویں میں سے بی جز بنتا ہے لانگ کے حوالے سے، اور ہر لانگ کویسچن کے 4 نمبر ہوتے ہیں، اے جز کے 4، بی جز کے 4۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ 8واں جو کویسچن ہے وہ لانگ کویسچن ہوتا ہے، 18ویں میں سے پہلا جز بنے گا، اور دوسرا جز جو ہے وہ 22ویں چیپٹر میں سے بنے گا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے ہمارے پاس کویسچن نمبر 9 جو ہے، اس میں 19ویں چیپٹر میں سے
A جز 23 میں سے B جز۔ اب یہاں پہ آپ نے لازمی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے 23 اور 21 چیپٹر جو تھے یہاں سے لانگ نہیں بنتا تھا، لیکن اس بار جو ہے یہاں سے لانگ بنے گا، اسی وجہ سے آپ لوگوں نے ان دونوں چیپٹرز کو لانگ کے حوالے سے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ K لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی K لکھا ہوا ہے، U لکھا ہوا ہے، کہیں پر A لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو K ہے وہ نالج بیسڈ کویسچن ہوتے ہیں، لازمی طور پر ذہن میں رکھیں۔ جو U ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کویسچن ہوتے ہیں، اور جو A ہے وہ ایپلیکیشن بیسڈ کویسچن ہوتے ہیں۔ اب نالج بیسڈ کویسچن اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا جو 85 مارکس کا پیپر ہوگا، 85 مارکس کا پیپر، تو اس کا اگر ہم 100% لیں تو 100% میں سے تقریباً 50% جو ہے یہ نالج بیسڈ کویسچن ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے مزید اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کویسچن ہیں، انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کویسچن وہ تقریباً 35% ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کویسچن۔ اس کے بعد جو ہے مزید اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس باقی جو 15% بچتے ہیں، 15% وہ ہوتے ہیں ایپلیکیشن بیس۔ یہ پرسنٹیجز آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہیں۔ 50% نالج بیس، 35% انڈرسٹینڈنگ بیس، اور 15% جو ہے ایپلیکیشن بیس سوال بنیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایپلیکیشن بیس کیا ہے، نالج بیس کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ بیس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لازمی ذہن میں رکھیں جو نالج بیس ہیں، جو 50% ہیں، ان کو آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ وہ شارٹ کویسچن ہوں گے یا یہ وہ سوال ہوں گے جو بالکل سمپل وے میں بتائے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ واٹ از بایولوجی، ڈیفائن بایولوجی، مطلب جو موٹی موٹی ہیڈنگز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نالج بیس سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اور جو ایپلیکیشن بیس ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ایپلیکیشن بیس اکثر اوقات جو ڈبے بنے ہوتے ہیں آپ کی بک پہ، وہاں سے جو سوال بنتے ہیں وہ ایپلیکیشن بیس ہوتے ہیں، یا آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ADH کا فنکشن لکھیں، ADH کا رول لکھیں، کسی بھی چیز کا فنکشن، کسی بھی چیز کا رول، کسی بھی چیز کا جو ہے ایپلیکیشن یا کسی بھی چیز کا ایڈوانٹیج جو ہے، ان سوالوں کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا؟ ایپلیکیشن بیس کویسچن کا۔ پھر سے سنیں، جتنے بھی یوزز یا ایڈوانٹیجز یا ایپلیکیشن یا رول، ان چیزوں کے بارے میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایپلیکیشن بیس ہوتے ہیں۔ یہ 15% ہے۔ مسئلہ بنتا ہے 35% کا جو انڈرسٹینڈنگ بیس ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ بیس کنسیپچول سوال ہوتے ہیں جو بعض اوقات جو مطلب اسٹیٹمنٹ بک پر نہیں ہوتی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس طرح کے سوال بنائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا جو مینٹل لیول ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ بچے جو ہیں پہلے تو رٹا لگاتے تھے، اب رٹے سے علیحدہ ہو جائیں، تھوڑا سا کنسیپٹ مائنڈ میں آنا چاہیے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے یہ پیپر اسکیم بنائی گئی ہے۔ اب انڈرسٹینڈنگ بیس کویسچن کی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں، جیسے کہ ہمارے پاس ایک شارٹ کویسچن آتا ہے، اسکن ڈز ناٹ کم ود ان دی ڈیفینیشن آف ایکسکریٹری آرگن۔ پھر سے سنیں، اسکن ڈز ناٹ کم ود ان دی ڈیفینیشن آف ایکسکریٹری آرگن، کمنٹ یا وائی۔ اس طرح کے سوال جو ہیں جو کنسیپچول ہوتے ہیں، ان سوالوں کو ہم نام دیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بیس کا۔ 35% انہی سوالوں میں سے بچوں کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو ان سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہوگی۔ اور ایک میری بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہے ایک ایسا مطلب ایک ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک چیپٹر ہے 15 چیپٹر میں سے کون کون سے سوال جو ہیں وہ نالج بیس ہو سکتے ہیں، کیسے کون سے سوال انڈرسٹینڈنگ بیس، کون سے سوال ایپلیکیشن بیس، یہ سارے کے سارے سوال کس طرح سے بن سکتے ہیں، ہم اس پر جو ہے نوٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں۔ تقریباً فرائیڈے تک پہلا 15ویں چیپٹر جس کو ہم پہلا چیپٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے سوال جو ہم بنا لیں گے، تو اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو اسی طرح تمام چیپٹرز جتنے بھی چیپٹر ہیں فل بک کے، ایک چیپٹر کے اوپر شارٹ کویسچن جو ہے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کیے جائیں گے، لانگ کویسچن ڈسکس کیے جائیں گے، MCQs بھی ڈسکس کیے جائیں گے کہ ہمارے پاس ان میں سے کون کون سے سوال نالج بیس بن سکتے ہیں، کون سے انڈرسٹینڈنگ بیس بن سکتے ہیں، اور کون سے ایپلیکیشن بیس بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو جتنی بھی ہماری ویڈیوز
اپلوڈ ہوں گی وہ آپ کے پاس آ جائیں گی، نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے گا، تو آپ کے لیے یہ ویڈیوز انتہائی کرشل ثابت ہوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ اب بات آ گئی ہے، یہاں سے تھوڑا سا مس کر گئے تھے کہ یہاں سے جو ٹوٹل شارٹ کوسچن ہوں گے 12 میں سے 6 نالج بیس ہوں گے، 4 انڈرسٹینڈنگ بیس اور 2 اپلیکیشن بیس۔ اب یہاں سے ان کو یاد کرنے کے لیے آپ کو ایشو ہوگا، یہاں سے 6 نالج بیس، 4 انڈرسٹینڈنگ بیس، 2 اپلیکیشن بیس، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح یہاں سے 3 شارٹ کوسچن جو ہے انڈرسٹینڈنگ بیس ہوں گے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے لازمی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے نمبر نہ کٹیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں اور کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔